تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، امام احمد رضا کانفرنس، علامہ سیف اللہ علیوی صاحب قبلہ۔ اور مدرسے میں رہنے والے بچوں کو اور اساتذہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم سے زیادہ خوبصورت ہے کوئی دنیا میں؟ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے کیا کوئی؟ ہے تو لے آؤ، بڑے بڑے میک اپ کرنے والوں کو کی چوری چلتی ہے روڈ پر، کوئی پلٹ کر نہیں دیکھتا، مگر مولوی اتنا خوبصورت ہے داڑھی رکھنے کے بعد کہ بس ہو، پلین ہو، ٹرین ہو، جہاں تک ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس امام احمد رضا کانفرنس ہے جو پوری ملت کو پیغام دیا ہے، وہ یہی پیغام ہے کہ یہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور دوسرا تمامی حضرات کو نمازوں کا اہتمام اور تلاوت کلام اللہ کا اہتمام، اور جو تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں میں اپنے ذکر میں رکھی ہے، اسی کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو تمام آنے والی پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے، مشکلات کو بھی آسان فرماتا ہے۔ آج کے اسٹیج سے یہی پورے پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت سے بھی اپنا رشتہ مضبوط رکھو، اور مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ جو نبیوں کے سردار سے محبت کرے، اولیاء اکرام سے محبت کرے، اور تمام اللہ کے ولیوں سے محبت کرے، اسی کا نام مومن ہے، وہی ایمان والا ہے۔ جی، خاکسار کو محمد تسلیم رضا خان کہتے ہیں۔ یہ ایک پیغام امن ہے، اور امام احمد رضا کانفرنس کے حوالے سے جو ہے اعلیٰ حضرت کے تفکرات، ان کے نظریات اور ان کی وچار دھارا، آئیڈیولوجی کو جو ہے قوم کے حوالے کرنا مقصود تھا، جو ہمارے ملک اور ملت کے لیے جو ہے نہایت مفید ہے۔ جی، جتنے بھی اولیاء اللہ رہے ہیں تو یہ سادھو سنت رہے ہیں، ان کا پیغام انسانیت کا رہا۔ ان کی سیرت اور ان کے کردار کو جب ہم قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان کی سیرت کی روشنی میں قوم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی مقصود رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروگرام ہوں اور قوم کے سامنے جو ہے اللہ والوں کا ذکر ہو، تاکہ انہوں نے جو بھلائی کی تعلیم دی ہے انسان کو کہ ایک انسان بن کر کے زندگی گزارے، اور جو ہے وہ کسی کے حق میں بھی وہ برا نہ سوچے، اور وہ اہل زمین کے لیے جو ہے امان کا پیغامبر بنے۔ جی، مقصود یہ ہے کہ کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اہل اللہ جو رہیں، اللہ والے رہیں، ان کا تو پیغام سب کے لیے امن کا پیغام ہے، بھائی چارے کا پیغام ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی بھی اللہ والے کے مزار پر کوئی کھانے پینے کا ایسا انتظام نہیں رہتا ہے کہ کوئی بھی ذات یا دھرم کا انسان پہنچے تو وہ وہاں بچ سکے اس چیز سے، لہذا دال دلیا یہی سب کھانے پینے کا انتظام رہتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے خلق خدا ان کے پاس میں آئے اور ان سے روشنی اور نور پائے۔